اللہ کی پہچان جب تک نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وجہ سے بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ وجہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں تو ہم کوئی تقابل کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کر دیا تھا، کوئی ہماری ضرورت تھی، کوئی ہمیں پریشانی تھی، اس نے ہماری مدد کر دی تھی، ہم بیمار تھے، اس نے دوائی لے دی تھی، تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے، اس سے ہم محبت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے کیا کیا کچھ نہیں دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک اللہ کے انعام اور نعمت کو، احسان کو ذکر کرتے جائیں، اور اس کے فضل اور کرم ایک ایک کو ذکر کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ آیات تو ایک مختصر اور محدود ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا، شمار کرنا، کوئی اٹکل لگانا شروع کر دو، گنتے جاؤ، تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے اور زندگی میں سکون اور راحت کے لیے آپ بھی یہ طریقہ اختیار کیا کریں۔ کئی دفعہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے انسان کو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھول جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ایک طرف اللہ کے جو احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کو آپ اس کی لسٹ بنا لو، وہ کتنی لمبی جاتی ہے، اور پھر تنگی آ جائے تو اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی لسٹ لمبی ہوگی یا جو ہمیں کوئی پریشانی آ گئی ہے اس کی لسٹ لمبی ہوگی؟ یہ آپ کبھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، بڑی اللہ کی پہچان آئے گی، اور آپ بہت سکون میں آ جائیں گے۔ اور پھر جب اس آیت کو آپ سامنے رکھیں گے کہ آپ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بڑھاتے جائیں، آپ نعمتوں کا شکر بڑھاتے جائیں، تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ میرا اعلان ہے کہ میں اپنی نعمتیں پھر اور بڑھاتا جاؤں۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا جی اللہ کی پہچان، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایک لسٹ بنا لیں آپ، ولادت سے، ماں کے پیٹ سے لے کر اب جو جن نعمتوں میں ہم زندہ ہیں، کسی بیمار کو، کسی مصیبت میں، کسی تنگی کو، یہ زلزلے ہم دیکھتے ہیں، سیلاب ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے سامنے، بالکل بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہوتی، اور سیلاب میں پورے پورے گھر اجڑتے، اور اولادیں بہتی، مال اور جانور وہ بھی پانی میں بہتا ہوا۔ یہ میڈیا کے ذریعے یہ ایسی چیز آ گئی ہے، ہم نے تو اس کے ذریعے چاہیے تھا کہ کچھ عبرت، درس، علم اور سبق حاصل کرتے، ہم نے اس سے کوئی اور فوائد لینا، وہ فائدے تو نہیں ہے، کچھ اور لینا شروع کیا ہے، اور ان چیزوں کو ہم سوچتے ہی نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر بڑھاتے جائیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ پھر نعمتیں، اس کی لسٹ بڑھتی جائے گی، اور پھر آپ کیوں نہیں کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ پڑھیں گے اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھتے ہوئے، تو اللہ کی پہچان جب ہو انسان کو اس کی صفات کے ذریعے،
تو پھر اللہ کی محبت کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ایک سیکنڈ کا کوئی سینکڑوں اور ہزارواں حصہ بھی اس کے فضل اور رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہم رحمتک ارجو، یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں۔ اور اس دعا کی اہمیت ہے، آپ کسی پریشانی میں اور کسی آزمائش میں اگر کوئی آ بھی جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے صرف تیری رحمت کی امید ہے، اور تو مجھے میرے حوالے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کر دینا۔ اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، اپنے کرم میں، اپنے احسان میں رکھنا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اگر مجھے میرے حوالے کیا تو پھر میں نہ زندہ رہ سکتا ہوں اور نہ کسی نعمت کو لینے کے قابل رہ سکتا ہوں۔ کتنی عظیم دعا ہے جس کے اندر ہمیں پہچان کروائی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔